سامعین محترم، کل کے درس میں ہم نے جو آیات پڑھی ان میں چھٹا قانون جہاد بیان ہوا۔ کتنا؟ چھٹا۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کی شان نہیں کہ اس کے پاس قیدی آئیں کفار تو وہ باقی رہیں، بلکہ کیا کر دیا جائے، ان کو کاٹ دیا جائے ان کو۔ کیونکہ جہاد کی مشروعیت، جہاد کیوں فرض ہوا ہے؟ کفر کا زور ختم کرنے کے لیے، کفر کی طاقت کچلنے کے لیے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب کفار کو کیا کر دیا جائے، تہہ تیگ کر دیا جائے، ان کو باقی نہ رکھا جائے۔ تو ان آیات میں اللہ نے اپنے پیغمبر کو اور پھر پیغمبر کے ساتھ ساتھ صحابہ کو بھی، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا غزوہ بدر کے قیدیوں کے بارے میں کہ ان سے کیا کر لیا جائے، فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا جائے، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، اور جو فدیہ آئے گا اس سے ہم اگلی دفعہ جہاد کے لیے سامان خرید لیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تریدون عرض الدنیا، تم نے جو مشورہ دیا تھا صرف دنیاوی مال اسباب کے لیے، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ کے ہاں آخرت کی مصلحت، اللہ آخرت کی مصلحت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز، اللہ غالب ہے، اور بھائی اللہ اتنا طاقت والا ہے کہ وہ تمہیں کافروں پر غلبہ دے کر تمہیں مال مہیا کر سکتا تھا۔ عزیز، اللہ غالب ہے، کافروں کو مغلوب کر کے تمہیں کافروں پر کیا کرتا، غالب کرتا، اور پھر اس کے ذریعے تمہیں کیا عطا کرتا، مال غنیمت اور بھی زیادہ مل سکتا تھا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت کے تقاضے کے تحت تھوڑی سی تاخیر بھی کیوں؟ حکیم، اللہ حکمت والا ہے نا، ہر کام جلدی نہیں ہے، اور ہر ایک کو کس طرح دینا ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا لولا کتاب من اللہ سبقا، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو اس فدیہ لینے کے بدلے میں لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم، تو تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ یہ جب آیات نازل ہوئی نا تو اگلے دن مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں رو رہے ہیں، اوپر سے حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ مجھے بھی بتلائیے کیا وجہ ہے کہ آپ دونوں رو رہے ہیں، مجھے بھی بتلائیے تاکہ میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہو کر روؤں، اتنی جو اہم۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت صحابہ کو فرمایا کہ عذاب کے اسباب قریب آ چکے تھے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت سے عذاب ٹل گیا ہے، اور اگر اللہ کا عذاب آ جاتا نا تو عمر کے سوا کوئی نہ بچتا، کیونکہ صرف عمر کا مشورہ یہ تھا کہ یا رسول اللہ ان کو باقی نہیں رکھنا، یہ جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اس کے حوالے کیجئے اور ان کی گردن کیا کر دے، کاٹ دے۔ باقی تمام صحابہ کا مشورہ کیا تھا کہ بھئی ان سے فدیہ لے کر کیا کر دیں، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا۔ اب آگے اگلی آیت میں اللہ ان صحابہ کو جن کے دلوں میں ڈر پیدا ہو گیا، جب اللہ نے اتنی سخت بات کہہ دی تو ڈر گئے کہ شاید یہ ہمارے لیے حلال ہی نہیں ہے، اللہ فرمایا نہیں، اب کھاؤ طیباً، پاکیزہ سمجھ کر، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یا ایھا النبی، یہاں سے 7واں قانون بیان ہو رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ان قیدیوں میں جو مسلمان ہوئے نا تو انہوں نے کہا جی ہم سے، اس وقت بھی انہوں نے اسلام کا اظہار کیا، تو اللہ نے اس کا حکم نازل فرمایا، یا ایھا النبی،
اے نبی آپ فرما دیجئے، قل آپ فرما دیجئے، لمن ان لوگوں کو، فی ایدیکم جو آپ کے قبضے میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہے، من الاسرا قیدیوں میں سے، انہیں آپ فرما دیجئے ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر جانتا ہو، اگر اللہ تمہارے دلوں میں خیر معلوم کرے گا، یعنی اگر تم دل سے ایمان لا چکے ہو، خیر سے مراد کیا ہے؟ ایمان ہے۔ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا، یؤتکم خیرن، تو وہ تمہیں دے گا مال، مما اخذا، اس سے بہتر جو تم سے لیا گیا ہے، فدیے کے طور پر جو تم سے مال لیا گیا نا، تو اس پر پریشان نہ ہو۔ اگر تم دل سے ایمان لا چکے ہو، اور اللہ چونکہ جانتے ہیں اس بات کو کہ کون دل سے ایمان لایا ہے اور کون دل سے ایمان نہیں لایا، تو اللہ کو تو علم ہے، اللہ واقعی علم رکھتا ہے، واقعہ کے مطابق علم رکھتا ہے، تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، وہ تمہیں اس مال کے بدلے میں اس سے کیا عطا فرمائیں گے؟ جی خواجہ صاحب، بہتر تمہیں دیں گے جو تم سے لیا گیا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ کیا کر دے گا؟ بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر بالفرض والمحال میرے پیغمبر وہ آپ سے دھوکہ کرنا چاہیں، یعنی ایمان کا اظہار کر کے فی الوقت اپنی جان بخشی کروا کر بعد میں دوبارہ آپ کے ساتھ کیا کرنا چاہیں؟ مقابلہ کرنا چاہیں، جس طرح ابھی انہوں نے کیا مقابلہ، جس طرح بدر میں انہوں نے کیا کیا؟ مقابلہ کیا۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ، اور اگر یہ لوگ چاہیں خیانت کا، آپ سے خیانت، دھوکہ، دغا بازی، فقد خانوا اللہ من قبل، تو اس سے پہلے یہ اللہ سے بھی دھوکہ کر چکے ہیں، اللہ سے بھی وعدہ خلافی، کیونکہ وعدہ کیا تھا نا، الست بربکم، وعدہ کیا تھا نا، قالوا بلا، اللہ نے جب ساری ارواح کو اکٹھا کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، تو کیا کہا انہوں نے؟ کیوں نہیں، ہم اس پر کیا ہیں؟ گواہ ہیں۔ لیکن جب دنیا میں آئے اور یہاں آ کر اللہ کے اس وعدے کے ساتھ کیا کر دیے؟ خیانت کر دی، خلاف ورزی کر دی۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، تو جب انہوں نے خیانت کی تو اللہ نے انہیں تمہارے قبضے میں دے دیا، قیدی آ گئے، 70 مارے گئے اور 70 تمہارے قبضے میں دے دیے، تو میرے پیغمبر پریشان نہیں ہونا، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں نا تو آپ نے پریشان، جس طرح پہلے انہوں نے اللہ سے خیانت کی اور اللہ کے ساتھ وعدہ جو کیا تو اس وعدے کی کیا کی؟ خلاف ورزی کی، تو اللہ نے ان کو کیا کر دیا؟ تمہارے قبضے میں دے دیا، اللہ پھر دے دے گا۔ اللہ واللہ علیم، اور اللہ خوب جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کون دل سے مسلمان ہوئے اور کون ظاہری مسلمان ہے۔ حکیم، حکمت والا ہے، علیم جاننے والا بھی ہے، اور حکیم حکمت والا ہے، وہ اس کی حکمت کا تقاضا، وہ اپنی حکمت سے، اپنی رحمت سے ان کو اور زیادہ مال دے دے۔ اگر ان کے دل میں ایمان ہے اور سچے دل سے یہ ایمان لا چکے ہیں تو اللہ ان کو اور زیادہ دے گا، حکمت والا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستو بزرگوں، یہاں ان آیات میں اللہ اپنے پیغمبر کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ اگر کفار کے مقابلے میں جنگ جیتنا چاہتے ہو نا، لڑائی جیتنا چاہتے ہو، تو پھر ان قوانین کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ایک تو دنیا کی غرض نہ ہو،
دنیا کے مال غنیمت مقصود نہ ہو. جیسے ایک مقام پر آیا نا آگے یا پیچھے گزر چکا ہے یا آگے آئے گا کہ سورۃ نساء میں گزر گئے. ایک آدمی نے کہا جی میں مسلمان ہو چکا ہوں. جب تلوار اٹھائی نا تو نے کہا جی میں کلمہ پڑھ لیا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور جب اللہ کے نبی کے سامنے معاملہ پیش کیا گیا تو کیا عذر پیش کیا؟ یا رسول اللہ یہ تو تلوار کے ڈر سے اسلام اس نے قبول کیا پہلے سے. تو آپ نے فرمایا اللہ شققت قلبہ تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھا؟ اور فرمایا اللہ میں خالد بن ولید کے اس عمل سے بری ہوں. میں خالد وہاں اللہ نے صاف الفاظ میں فرمایا کہ خبردار تم بھی تو پہلے کیا تھے؟ اسی طرح تھے نا. اللہ نے تم پر احسان کیا, تمہیں اسلام کی توفیق دی. آج اگر کوئی اسلام لاتا ہے اور اسلام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے اور تم صرف دنیاوی مال اور غنیمت کے لیے اس کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. نہیں, یہ کام نہیں کرنا. تو میرے بھائیوں جہاد اللہ نے فرض ہی کس لیے کیا ہے؟ کفر کا زور توڑنے کے لیے, کفر کا غلبہ ختم کرنے کے لیے, نہ کہ خواہ مخواہ جناب علی جائیدادیں اور قبضے اور زمینیں حاصل کرنے کے لیے. اسلام جہاد اور جنگ میں یہی فرق ہے. جہاد اور جنگ میں یہی فرق ہے. جہاد کا مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اعلاء کلمت اللہ, اللہ کے کلمے کو بلند کرنا, اللہ کی وحدانیت کو پوری دنیا پر کیا کرنا؟ غالب کرنا. جبکہ جو جنگیں لڑی جاتی ہیں وہ کس لیے لڑی جاتی ہیں؟ وہ لوگوں کو اپنے محتاط کرنے کے لیے, اپنا قبضہ بڑھانے کے لیے, اپنے جائیدادیں بڑھانے کے لیے, اپنی سلطنت بڑھانے کے لیے, اس لیے لڑتے ہیں. چنگیز خان, ہلاکو خان, یہ انگریز جو لڑے ہیں, ہاں ہمارے سامنے تاریخ ساری سامنے پڑی ہے, اور مسلمانوں کی تاریخ بھی ساری پڑی ہے. ہاں تو میرے دوستو بزرگوں, آج اس جہاد کو نا دہشت گردی کا نام دے کر ہم سے چھڑا دیا گیا. اور وہ کفر وہ کبھی کس بہانے سے, کبھی کس بہانے سے, کبھی کس بہانے سے, کبھی ایک ملک پر, کبھی دوسرے ملک پر, کبھی تیسرے پر, کبھی چوتھے پر, ان کے جو وسائل ہیں, ان کے جو ذخائر ہیں, ان پر قبضہ کرنے کے لیے وہ حملے کر رہا ہے, وہ مار رہا ہے, وہ بچوں کو جلا رہا ہے, بچیوں کو مار رہا ہے, عورتوں کو جلا رہے ہیں, ہسپتالوں پر بمباری کر رہے ہیں. انٹرنیشنل قانون, بین الاقوامی قوانین جو ہے ان کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور ہمیں کیا کہہ دیا؟ جہاد کیا ہے؟ یہ دہشت گردی ہے. یہ جہاد کیا ہے؟ دہشت گردی ہے. اور جہاد کا نام لینے والا کیا ہے؟ دہشت گرد ہے, ٹیررسٹ ہے. ہاں اور ہم نے بھی جناب ان کے پیچھے چل پڑے. آج آیات تو ہم نے لکھ دی ہیں, جگہ جگہ لکھی ہوئی ہیں, ہماری ہر بیرک میں لکھی ہوئی ہے, جاہدوا فی اللہ حق جہادہ قاتلوہم حتی لا تکون فتنہ. لیکن کن کے خلاف قتال کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں, مسلمانوں کو مار رہے ہیں. کفر کے خلاف جہاد کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. وہ وقت دور نہیں ہے. الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ. اسلام غالب آ کر رہے گا, اسلام غالب رہے گا. اگر میں اور آپ اسلام کے غلبے کی کوشش کریں گے تو اس میں فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا. اور اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو کیا اللہ کا دین مغلوب ہو جائے گا؟ نہیں, اللہ کا دین لاوارث نہیں ہے, اللہ کا دین یتیم نہیں ہے. اللہ ہمیں ختم کر دے گا. ان یشاء یذہبکم ویأتی بآخرین ان یشاء یذہبکم ایھا الناس. اے لوگو اگر وہ چاہے تمہیں لے جائے, ویأتی بآخرین, اور اوروں کو لے آئے, اور وہ تم سے زیادہ اس کے دین کے کیا ہو؟
رکھوالے ہوں، تم سے زیادہ اس کے دین کی کیا کرنے والے ہوں؟ اطاعت کرنے والے ہوں۔ تو بھائی اگر دین کے ساتھ جڑیں گے، دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے، اقامت دین کے لیے، اقامت لفظ کیا ہے؟ اقامت دین، اقامت نہیں ہوتا لفظ، لفظ کیا ہے؟ اقامت، حمزہ کے نیچے زیر ہے، اقامت دین کو قائم کرنا۔ تو اقامت دین سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع ہوگا۔ کہاں سے شروع ہوگا جی پروفیسر صاحب؟ اپنی ذات سے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قو اپنا ابدا بنفسک، کہاں سے شروع کرو؟ اپنے آپ سے، اپنے 6 فٹ کے وجود پر اسلام قائم کرو، دین قائم کرو، پھر جب وجود پر قائم ہو جائے گا تو آگے بڑھتا جائے گا۔ اور آپ دوسروں کو کہو گے اور خود اس کے مطابق عمل نہیں ہوگا تو اس کو اللہ کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، ایسے آدمی کی سزا اللہ کے ہاں بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے۔ آج میرے دوستو بزرگوں، میں جو اپنے ناقص سوچ، ناقص ذہن کے مطابق جس نتیجے پہ پہنچا ہوں، آج جو اسلام یا دین کے قیام میں، اقامت دین میں رکاوٹ میں خود ہوں۔ کون ہوں؟ میں خود ہوں۔ کیسے؟ کیونکہ میں خود اپنے آپ پر دین قائم ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ پر شریعت نافذ ہو۔ ہاں بھائی، جب جھوٹی گواہی یا کسی پر بہتان باندھنا، صفدر صاحب، کسی پر، اس کی سزا کیا ہے؟ 80 کوڑے ہیں نا، 80 کوڑے۔ کسی پر بہتان باندھنا یا کسی پاک دامن عورت پر، اس کی سزا شرعی کیا ہے؟ اور ہمارے گھر میں تو روزانہ بہتان باندھے جا رہے ہیں، اور ان میں مرد بھی شامل ہیں، ان میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ ہاں، تو اگر سب سے پہلے اگر میں اپنے آپ کو درست کر لوں، میں اس بہتان بازی سے اپنے آپ کو بچا لوں، چوری سے اپنے آپ کو بچا لوں۔ چوری کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا، ہاتھ کاٹنا، دایاں ہاتھ پہلے، پھر چوری کیے تو پھر بایاں پاؤں کاٹنا ہے، پھر چوری کیے تو پھر بایاں ہاتھ، پھر دایاں پاؤں۔ تو کیا میں اس کے لیے تیار ہوں؟ قتل کا بدلہ کیا ہے؟ قتل ہے، قصاص ہے۔ جس نے قتل کیا اسی کو قتل کرنا ہے، نہ کہ چون کے خاندان سب تو سمجھدار ان کو قتل کرنا ہے ہی نہیں۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد آزاد کے بدلے میں، غلام غلام کے بدلے میں، عورت عورت کے بدلے میں۔ جبکہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ادھر سے انہوں نے ایک قتل کیا ہے، آج ابھی وہ قاری صاحب مجھے میاں والی میں آج پھر 2 قتل ہوئے ہیں جیل کے سامنے۔ پیشی پر جا رہے تھے باپ بیٹا دونوں، اور مخالف دشمنی تو وہاں تو آئے روز سارے وہ ویڈیو آئی ہے۔ اور چند دن پہلے ایک نے، انہوں نے اس کے 2 بھائیوں کو قتل کیا تھا، اس نے جناب گاڑی میں، سی پیک پر گاڑی آ رہی تھی، 4 بندے ان کے آ رہے تھے، ان 4 پر فائرنگ کی، 3 موقع پر مر گئے، 1 زخمی ہو کے بچ گیا، اور ویسے عام مسافر بھی کہیں سارے زخمی ہو گئے۔ تو اصل وجہ کیا ہے؟ جب انصاف نہیں ہوگا، عدل نہیں ہوگا، قاتل کو جب اس کی شرعی طور پر سزا اس کو نہیں ملے گی، ہاں، تو پھر کیا ہوگا؟ قانون کو لوگ اپنے ہاتھوں میں لیں گے۔ جب ظالم دندناتا پھرے گا، میرے باپ کو اس نے قتل کیا اور اس کو جناب علی عدالت نے رہا کر دیا ہے، تو کیا میری آنکھوں میں خون نہیں آئے گا؟ میری آنکھوں میں حیا نہیں ہے؟ میرے اندر غیرت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے کہ میرے باپ کا قاتل ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، میرے چاچو اور ماموں کا قاتل ہے، اور سامنے پھر رہا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے پھر میں نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟
کل ایک ساتھی واقعہ سنا رہے تھے 119 تک کا. اس نے پہلے ایک ان کی بیٹی اغوا کر کے بیچ دی آگے, بیٹی اغوا کر کے بیچ دی. پھر ان کو کہتا ہے, پھر بچوں کی لڑائی تو ان کو کہتا ہے کہ پہلے میں نے تمہاری بہن بیچی, بہن اغوا کر کے بیچ دی. پھر اب کہتا ہے کہ پہلے میں نے تمہاری بہن بیچی تھی, اب میں تمہاری بیٹی جو ہے بیچوں گا, کیا کروں گا؟ تو وہ بندہ وقتی طور پر خاموش ہو گیا. اس نے پلاننگ کی. ایک دن وہ اپنے ادھر ڈیرے پہ سویا ہوا تھا, لے گیا ٹوکا لے کے اس کا گردن کاٹ کے جناب علی, کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور بعد میں تفتیش کرتے کرتے وہ تفتیشی اس بندے تک پہنچ گیا. اس نے کہا جی میں نے قتل کیا ہے, اس نے یہ کام کیا تھا. ہماری پہلے اس نے بہن اغوا کر کے بیچی, تو بعد میں اس نے یہ دھمکی دی کہ اب میں تمہاری بیٹی بیچوں گا. اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا ہے. تفتیشی بھی کوئی غیرت مند آدمی تھا. اس نے کہا آپ نے بہت اچھا کیا, میرا آپ سے وعدہ ہے کہ 3 مہینے سے زیادہ میں آپ کو جیل میں نہیں رہنے دوں گا. ایسا اس نے مقدمہ بنایا کہ 3 مہینے کا بندہ رہا ہو گیا, بری ہو گیا آگے واپس. میرے بھائیو, یہ قانون انسان اپنے ہاتھ میں تب لے رہے ہیں جب ہمیں انصاف نہیں مل رہا. قرآن اور سنت کے ہم بالکل کیا چل رہے ہیں, برخلاف چل رہے ہیں. قرآن اور سنت تو ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے. تو میرے بھائیو دوستو بزرگو, آپ سے التجا ہے, درخواست ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں میں بسائیں, قرآن کو سمجھیں, خود بھی, اپنے گھر والوں کو بھی, بچوں کو, بچیوں کو بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں, اور اسی کے اندر خدا کی قسم ہماری نجات ہے. عمل بھی تب ہو سکتا ہے جب ہمیں پہلے کیا ہوگا, علم ہوگا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کو سیکھ کر, سمجھ کر, اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا